شخصیات و دیگر قابل قدر سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ایک افسانہ پڑھنے سے پہلے ایک شعر شہید احمد کا ایک شعر سناؤں گا. مجھے وہ پریوں کی جھوٹی کہانی مت سناؤ تم، میں اپنی آنکھ کے اندر کئی کوہ رکھتا ہوں. افسانے کا عنوان ہے کالے دیووں کا سایہ. غروب آفتاب کے ساتھ ہی کالے دیووں کا خوفناک سایہ بستی کی خاموش فضا پر آندھی بن کر چھا جاتا اور شل زدہ ذہنوں میں ماتم کی دھنیں بڑھنا شروع ہو جاتی. خوف کا سائرن بجتے ہی خون آلودہ دلوں کی دہشت ناک لہروں سے غمگین سوچوں میں وحشت ناک ارتعاش پیدا ہو جاتا. معصوم بچے رات بھر ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتے اور والدین ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹنے پر مجبور ہو جاتے. برفیلے پہاڑوں کے دامن میں بستی کے بیچوں بیچ کالے دیووں کی ویران گاٹھی کے پھاٹک کے سامنے برفیلے گالوں کے درمیان مرے ہوئے کتوں کا عفونت انگیز ڈھیر راہ چل رہے لوگوں پر وحشت طاری کر رہا تھا. خون میں لت پت کے کتے اپنی عادت چھوڑنے پر اپنی جان کھو بیٹھے تھے. رات کے اندھیرے میں جب کالے دیو بستی میں گھسنے کی کوشش کرتے تو ان کے ناپاک عزائم کو بھانپتے ہی ان بے زبانوں کا احتجاج شروع ہو جاتا. ان بے زبانوں کا احتجاج جب کالے دیووں کی ناکامی کا سبب بنتا گیا تو انہوں نے ان کتوں کو بستی والوں کے وفادار محافظ سمجھ کر انہیں ہلاک کرنے کا آپریشن شروع کر دیا اور اس بے زبان مخلوق کی نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا. کالے دیووں کا یہ منحوس سایہ کئی دہائیوں سے بستی کے اوپر چھایا ہوا تھا. اس جنت نما بستی کے روح پرور مشکبار ماحول کو ان بدصورت کالے دیووں کی بدبودار سانسوں نے پلیگ زدہ بنائے رکھا تھا اور ان خبیث روحوں کی جاگرانہ موجودگی کی وجہ سے بستی کے امبر آگین چمنزاروں چھر چھر کرتے آبشاروں پرفریب کوہساروں اور حسن خیز سبزہ زاروں پر منحوسیت کے سیاہ سائے چھائے ہوئے تھے. پتہ نہیں یہ چنڈال فطرت بدصورت مخلوق کہاں سے نکل کر ہاتھی کے دانت دکھائے بستی کے ریشم مزاج انسانوں کے سروں پر موت بن کر سوار ہو چکی تھی. چمنستان کے باغیرت باغبان لگاتار ان بغیرت حملہ آوروں کو بھگانے کے وظائف پڑھتے رہتے تھے پر بستی کا نصیب ہی جانے یہ بدفطرت مخلوق وظائف کے اثر کو بے اثر بنانے کے لیے بستی کے ہی چند کالے دیووں کو کی ناپاک نفسیات کو اپنے اصلی حربوں سے متاثر کر جاتے اور وہ کم ضرب شعبدہ باد اپنے کرتبوں سے ان کی موجودگی کو دوام بخشنے کی راہ ہموار کرنے میں اپنے کرتب دکھاتے رہتے. یہ بد فطرت کالے دیو بستی کے کسی بھی گھر میں بے دھڑک گھس جاتے اور اپنی خونخوار آنکھوں کا روب جماتے ہوئے بستی کے مکینوں کی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ جس طرح سے چاہتے کھلی اڑاتے رہتے. اگر کوئی انسان اپنی آنکھ بچانے کے لیے درندوں سے الٹ پڑتا تو ان وحشیوں کے خونخوار پنجے اس مظلوم کو نوچ نوچ کر لوح لہان کر جاتے اور ان کے معصوموں کو پلک جھپکتے ہی جھپٹ کر لے جاتے. بستی کے لوگ ان عالم خوروں کے بجائے ان بے زبان کتوں کی وفاداری اور انسان دوستی کے شکر گزار نظر آتے تھے جو رات کے گھنے سائے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بستی کے لوگوں کو بھونکتے بھونکتے ان ظالموں کی آمد کا اشارہ کرتے رہتے. پھاٹک کے سامنے مارے گئے کتوں کی بدبو سے جب کالے دیو تنگ آ گئے تو انہوں نے بستی کے لوگوں کو حکم جابری سنایا کہ وہ ان خون آلودہ کتوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر دور کسی نالے میں پھینک دے. بے بس کو حکم جابری کی
تعمیر کرتے ہوئے کتوں کو کاندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں مردہ کتوں کے ڈھیر میں ایک خوبصورت نوجوان کی لاش پر نظر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر ڈھیر سے پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں پیچھے ہٹتے ہی کالے دیو آگ بگولا ہو کر چلانے لگے، سارے پیچھے کیوں ہٹے؟ ان کتوں کو جلدی جلدی یہاں سے ہٹاؤ، ہوا میں بدبو پھیل رہی ہے۔ ان میں ایک انسانی لاش بھی ہے۔ ایک نوجوان لرزتی آواز میں بول پڑا، اس کو بھی یہاں سے دفع کرو اور ان کتوں کے ساتھ کسی نالے میں ڈال دو۔ کالی گاہ سے ایک طنز آمیز آواز آئی، لیکن سوال مت کرو، نہیں تو بھی کتے کی موت مرے گا۔ ایک اور خوفناک آواز نوجوان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کالے دیو جشن زیتون منانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ بستی کے بچوں کو ہدایت ملی تھی کہ وہ رنگا رنگ پروگرام بنانے کے ساتھ ساتھ شاخ زیتون کے موضوع پر بھی تقریر تیار کریں۔ دوسرے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ موسم الوقت نے بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شاخ زیتون کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام سامعین سے داد تحسین پائی۔ کالے دیووں کا رہبر بھی موسم الوقت کے امن پسند خیالات سے خوش ہوا اور وہ اپنے امن کے مہان دیوتا کے بنائے ہوئے خوشنما سفید رنگ کبوتر جس کی چونچ میں شاخ زیتون رکھی ہوئی تھی، موسم الوقت کو انعام میں دیتے ہوئے جشن شاستری پڑھنے لگا۔ ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ بستی کے نوجوانوں میں امن کی روح جاگ اٹھی ہے، ان کی آنکھیں روشنی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ بستی کے اندر اب کسی قسم کا کالا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ لوگ صرف اپنی بستی میں زیتون کے پیڑ اگانے کا وعدہ کیجیے۔ جشن زیتون ختم ہوتے ہی موسم الوقت خوشنما رنگ کبوتر سفید رنگ کبوتر کو لے کر گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ وہ گھر والوں کو اپنے انعام کی خوشخبری سنانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ جو ہی کالے دیووں کی فاٹک کے قریب پہنچا تھا اسے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند منٹ کے بعد اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مردہ کتے اٹھانے کا حکم ملا۔ اس کے انکار کرنے پر کالے دیووں کی آنکھوں میں خون پھیلنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے دیوتا کے خوشنما سفید رنگ کبوتر کو دیکھتے ہی ایک دیو پوچھ بیٹھا، یہ کبوتر تم کو کہاں سے ملا؟ جشن زیتون والے پروگرام میں شاخ زیتون سے متعلق میری تقریر سے خوش ہو کر آپ کے رہبر نے مجھے یہ کبوتر انعام میں دے دیا۔ موسم الوقت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمیں شاخ زیتون کا فلسفہ سکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کالے دیووں نے اسے مردہ کتوں کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ نہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ تمہاری اس وحشتناک حرکت سے مہان دیوتا کے امن پسند آدیشوں کا خون ہو رہا ہے۔ آپ صفائی کرمچاریوں کی مدد سے ان کتوں کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ موسم الوقت کے منہ سے شاخ نبات کے میٹھے میٹھے الفاظ نکل رہے تھے، ہمیں شانتی کا منتر سکھا رہا ہے سارا۔ ایک بدصورت دیو اس پر اپنے خونخوار پنجوں سے وار کرتے ہوئے بول پڑا۔ موسم الوقت کے جسم سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر شاخ نبات کی مٹھاس اس کی شریانوں میں زہر بن کر دوڑنے لگی اور مہان دیوتا کا سفید کبوتر جھیل کے سرخ پانی میں پھڑپھڑاتے ہوئے سرخ مائل ہوتا گیا۔ کالے بادلوں کی خوفناک بجلیاں 400 گرجنے لگی۔ بے بس مخلوق بدحواسی کے عالم میں خون آلودہ کتوں کے ساتھ ساتھ موسم الوقت کی خون ٹپکتی لاش کو بھی اپنے نازماں کندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے اور کالی آندھی ان کے شل زدہ کانوں کو کالے دیووں کے سرہنگ کا قومی پیغام سنا رہی تھی۔ اگر جنت کے وارثین اپنے بچوں کے ہاتھوں میں شاخ زیتون تھما دیں گے تو انہیں شاخ نبات سے نوازا جائے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ریاض فائدی کا۔ اب میں محضب غزال سے درخواست کروں گا کہ وہاں تشریف لائیں اور اپنا افسانہ سنائیں۔ ہمارے محصور کے مہمان جناب محترمہ محضب غزال۔